سلمہ نے اپنی جوانی اور سارا پیسہ اپنے شوہر وقاص کو بیرون ملک بھیجنے اور وہاں سیٹ کرنے میں لگا دیا۔ 10 سال تک وہ اس کے انتظار میں ساس سسر کی خدمت کرتی رہی اور طعنے سنتی رہی۔ جب وقاص کے واپس آنے کا دن آیا تو سلمہ نے پورا گھر سجایا اور خوشی خوشی ایئرپورٹ پہنچی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ فلائٹ لینڈ ہوئی اور جیسے ہی وقاص باہر نکلا سلمہ کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کے ساتھ میری شادی کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ میرے شوہر وقاص کے دل میں ایک بڑا خواب پلنے لگا۔ وہ اکثر رات کو کھانے کے بعد گھر کی چھت پر جا کر دیر تک بیٹھا کرتے تھے، کبھی آسمان کو دیکھتے، کبھی خاموشی سے سوچوں میں ڈوب جاتے۔ ایک دن میں نے بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور گلیاں تقریباً سنسان ہو چکی تھیں۔ وقاص نے آہستہ سے کہا کہ سلمہ، میں ساری زندگی ایسے نہیں گزارنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی بدلے۔ میں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہے اور پھر بولے کہ میرے ایک دوست نے کہا ہے کہ اگر میں بیرون ملک چلا جاؤں تو چند سال میں اچھی کمائی ہو سکتی ہے، ہم اپنا گھر بنا سکتے ہیں، امی ابو کو بھی آرام سے دے سکتے ہیں۔ اس کی آواز میں امید تھی مگر ساتھ ہی بے بسی بھی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ مسئلہ پیسوں کا ہے۔ اگلے چند دن وقاص عجیب سی پریشانی میں رہے۔ وہ بار بار حساب لگاتے، کبھی کاغذ پر کچھ لکھتے اور کبھی مٹا دیتے۔ ایک دن میں نے اسے کہتے سنا کہ ایجنٹ کو بہت زیادہ رقم چاہیے اور ہمارے پاس اپنے پیسے نہیں ہیں۔ اس کی پریشانی دیکھ کر میرا دل بے چین ہونے لگا۔ میں جانتی تھی کہ ان کے خواب سچے ہیں، وہ اس واقعے سے اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں۔ اسی سوچ میں ایک دن میں نے اپنا پرانا لکڑی کا صندوق کھولا، وہی صندوق جو میری ماں نے شادی کے وقت مجھے دیا تھا۔ اس کے اندر سرخ کپڑے میں لپٹا ہوا میرا سارا زیور تھا، سونے کی چوڑیاں، ایک باریک سا ہار، بالیاں اور ایک انگوٹھی۔ میں نے آہستہ سے چوڑیاں ہاتھ میں لیں اور ان کے ٹھنڈی دھات نے جیسے مجھے ماضی میں پہنچا دیا۔ مجھے اپنی ماں کی وہ بات یاد آتی تھی جب انہوں نے زیور دیتے ہوئے کہا تھا کہ سلمہ، یہ تمہاری خوشیوں کے دنوں کے لیے ہے۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں، مگر اگلے ہی لمحے میرے ذہن میں وقاص کا پریشان چہرہ آیا۔ میں نے ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے شوہر کی پریشانی پر ہر حال میں دور کروں گی۔ اگلی صبح میں خاموشی سے زیور کپڑے میں لپیٹ کر بازار چلی گئی۔ راستے بھر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہوں۔ سونار کی دکان پر پہنچ کر میں چند لمحے دروازے کے پاس ہی کھڑی رہی، اندر جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ آخر کار میں نے گہری سانس لی اور دکان میں داخل ہو گئی۔ سونار نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، جی بی بی کیا چاہیے؟ میں نے کپڑا کھول کر زیور کے سامنے رکھ دیا۔ یہ بیچنے ہیں۔ وہ ایک ایک زیور اٹھا کر دیکھنے لگا، ترازو پر تولتا رہا۔ بار بار جب ترازو کی سوئی ہلتی تو مجھے یوں لگتا کہ جس سے میرے دل کا کوئی حصہ ہل رہا ہو۔ چند منٹ بعد اس نے قیمت بتائی اور نوٹ میرے سامنے رکھ دیے۔ میرے زیور کی طرف آخری بار دیکھا، وہی زیور جو کبھی میرے خوابوں کا حصہ تھے مگر اب وہ وقاص کے خواب کا راستہ بننے والے تھے۔ میں نے پیسے اٹھائے اور خاموشی سے دکان سے باہر آ گئی تھی۔ گھر پہنچ کر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وقاص صحن میں بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ میں اس کے پاس گئی اور آہستہ سے کہا اور وہ رقم ان کے ہاتھ پر رکھ دی۔ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگے۔ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ میرے زیور تھے، بیچ دیے۔ وہ جیسے ساکت رہ گئے، ان کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور نمی بھی موجود تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے کہ سلمہ، تم نے یہ کیا کیا؟ میں نے نرمی سے جواب دیا کہ تمہارا خواب میرا بھی خواب ہے وقاص، اگر تم آگے بڑھو گے تو میں بھی خوش رہوں گی۔ وہ کافی دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے کہا کہ وعدہ کرتا ہوں سلمہ، میں زیادہ دن تم سے دور نہیں رہوں گا۔ چند دن، سال کے بعد پھر میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ اسی لمحے میرے دل میں امید کی ایک نئی روشنی جل اٹھی۔ مجھے یقین تھا کہ میری قربانی رائگاں نہیں جائے گی۔ کچھ ہفتوں بعد وہ دن بھی آ گیا جب وقاص بیرون ملک جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں دروازے پر کھڑی ان کی راہ دیکھتی رہی۔ مجھے لگا کہ جیسے میری زندگی کا ایک حصہ ان کے ساتھ جا رہا ہو، مگر ساتھ ہی یہ یقین بھی تھا کہ ایک دن وہ لوٹ کر ضرور آئیں گے اور ہماری نئی زندگی شروع ہو جائے گی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ جس خواب کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وہی خواب ایک دن میری سب سے بڑی آزمائش بن جائے گا۔ وقاص کے بیرون ملک جانے کے بعد گھر اچانک بہت خالی سا لگنے لگا۔ پہلے شام ہوتے ہی وہ گھر آ جاتے تھے تو صحن میں زندگی آ جاتی تھی۔ ان کی آواز، اس کی ہنسی اور چھوٹی چھوٹی باتیں گھر کو آباد رکھتی تھی، مگر اب دروازہ شام کو بھی ویسے ہی بند رہتا تھا۔ وقاص کے جانے کے بعد گھر عجیب سا خالی ہو گیا تھا۔ جس صحن میں ان کی آواز گونجتی تھی وہاں اب صرف خاموشی رہتی تھی۔ شروع کے دن
تو میں ہر وقت انہی کے خیالوں میں رہتی تھی کہ شاید ابھی دروازہ کھلے اور وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہو جائے۔ مگر وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا اور حقیقت سمجھ آنے لگی۔ اب اس گھر میں میری دنیا صرف دو لوگوں کے گرد گھومتی تھی، میری ساس اور سسر۔ شروع میں پوری کوشش کرتی تھی کہ ان کی ہر بات مانوں تاکہ وہ ان کو اکیلا پن محسوس نہ ہو۔ صبح اذان سے پہلے اٹھ جاتی، صحن میں جھاڑو دیتی، باورچی خانے میں جا کر چولہا چلاتی اور سب کے لیے ناشتہ تیار کرتی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں دل لگا کر ان کی خدمت کروں گی تو وہ مجھے بیٹی کی طرح اپنا لیں گے، مگر شاید میں غلط سوچ رہی تھی۔ ایک صبح میں نے ناشتہ میز پر رکھا ہی تھا کہ ساس نے پلیٹ غور سے دیکھا اور بھویں سکیڑ لی۔ یہ پراٹھے اتنے سخت کیوں ہیں؟ تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا کیا؟ میں حیران ہوئی تھی۔ وقاص کی موجودگی میں کبھی ان کا رویہ ایسا نہیں تھا، مگر اب اچانک سے ان کا اتنا سخت لہجہ مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ امی جی، میں نے تو پوری کوشش کی ہے، مگر میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی انہوں نے تیز لہجے میں کہا، کوشش سے گھر نہیں چلتے، کام صحیح کرنا پڑتا ہے۔ میرا بیٹا بیرون ملک اس گھر کو ہی چلانے گیا ہے، کم از کم تم اب ایمانداری سے کام کر لو۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں جواب دیتی تو بات اور بڑھ سکتی۔ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے طعنے آہستہ آہستہ میری روزمرہ زندگی کا حصہ بننے لگے۔ کبھی کھانے پر اعتراض، کبھی صفائی پر شکایت، کبھی میرے کپڑوں پر تنقید۔ مجھے اکثر تنہائی میں رونا آتا تھا۔ میں پرائی ہو کر اتنا کر رہی ہوں، کیا یہ مجھے اپنا نہیں سمجھ سکتے؟ لیکن دھیرے دھیرے صبر آنا شروع ہو گیا۔ سسر اگرچہ زیادہ بات نہیں کرتے تھے، مگر ان کے چہرے کے تاثرات ہی کافی ہوتے تھے۔ وہ اکثر اخبار پڑھتے ہوئے طنز کے تیر چلاتے تھے، آج کل کی لڑکیوں کو بس سجا سورنا ہی آتا ہے، گھر سنبھالنا نہیں آتا۔ ایک ہمارا بیٹا ہے جو اپنا گھر چلانے کے لیے ہم سے دور چلا گیا، کاش یہ دن کبھی نہ دیکھنا پڑتے۔ بیویاں ہی شوہروں کے کان بھرتی ہیں۔ میں جانتی تھی کہ یہ جملہ میرے لیے ہی ہوتا ہے، لیکن بس صبر کے گھونٹ پی جاتی، اس بھروسے کبھی تو میری خدمت کا صلہ مجھے ملے گا۔ گھر کے کام بھی آہستہ آہستہ بڑھتے گئے۔ صبح سے رات میرا وقت بس کام میں گزرتا، کبھی کپڑے دھونا، کبھی برتن صاف کرنا، کبھی صحن میں پانی ڈالنا۔ یہ کرتے کرتے میری زندگی عجیب بیزار ہونے لگی۔ کبھی کبھی تھکن سے جسم ٹوٹنے لگتا، مگر میں خود کو یاد دلاتی کہ یہ سب چند سال کی بات ہے، وقاص واپس آئے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کو جب سو کر جاتے تو میں اپنے کمرے میں جا کر خاموشی سے موبائل ہاتھ میں لے لیتی، وقاص کے بھیجے ہوئے چند پیغامات بار بار پڑھتی رہتی۔ وہ اکثر لکھتے تھے کہ سلمیٰ بس تھوڑا سا صبر کرو، میں محنت کر رہا ہوں، ایک دن ہم سب کچھ بدل دیں گے۔ میں انہی الفاظ میں تسلی ڈھونڈتی تھی، مگر کچھ راتیں ایسی بھی آتی کہ جب دل بے حد بھاری ہو جاتا۔ مجھے اپنی ماں کا گھر یاد آتا، وہ ہنسی مذاق اور سکون جو کہیں کھو گیا تھا، وہ سب اب یاد آنے لگے تھے۔ کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ کسی سے دل کی بات کہوں، مگر اس گھر میں میرے پاس ایسا کوئی نہیں تھا۔ میں بس خاموشی سے آنسو پوچھ لیتی تھی اور خود سے کہتی تھی کہ سلمیٰ، تم نے تو جو راستہ چنا ہے اسے پورا بھی تمہیں ہی کرنا ہے۔ اس وقت مجھے یقین تھا کہ میری برداشت اور وفاداری ایک دن ضرور رنگ لائے گی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ آزمائش ابھی صرف شروع ہوئی تھی، آگے بہت سے کڑے مراحل پار کرنے تھے۔ وقت کی رفتار اور تیزی سے گزرتی جا رہی تھی، لیکن حصول کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میری اب انتہا ہو چکی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر میں اب مزید نہیں سن سکتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے شوہر کو فون کر دیا اور روتے ہوئے اپنی تکلیف بتائی۔ وقاص، جیسا آپ سب چھوڑ کر گئے تھے ایسا یہاں سب کچھ نہیں ہے، سوائے ذلت کے مجھے کچھ نہیں مل رہا۔ خدا کے لیے مجھے اپنے پاس بلا لیں یا پھر اس مسئلے کا حل نکالیں، کیونکہ میں اور مزید باتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ صبح سے رات تک کام کرنا اور پھر یہ طحنہ سننا کہ میں کرتی ہی کیا ہوں۔ یہ باتیں میرا کلیجہ چیر رہی ہیں، آپ کی تنہائی مجھے ختم کر رہی ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ آپ کی مدد کر کے میں نے اپنی زندگی اجاڑ لی۔ میری ماں باپ نے میری شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ کسی کے اور کے در پر بیٹھ کر میں صرف روتی رہوں، انہوں نے مجھے آباد کرنے کے لیے میری شادی کروائی تھی۔ میری باتیں سن کر وہ محض اتنا ہی بولے تھے، میں کیا کروں، تم مجھے بتاؤ، میں بھی یہاں مجبور ہوں، تنہائی میں رہ رہا ہوں۔ کیا تمہیں میری تنہائی کا احساس نہیں ہوتا؟ تمہارے پاس تمہارے ماں باپ موجود ہیں، میرے ماں باپ موجود ہیں، میرے پاس کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ جب کام سے تھک ہار کر گھر آتا ہوں تو صرف چار دیواریں نظر آتی ہیں۔ مجھ سے پوچھو میرے دل پر کیا گزرتی ہوگی، لیکن نہیں، تم عورتیں کبھی بھی کسی حال میں خوش نہیں ہوتی۔ موبائل فون رکھو، مجھے آرام کرنا ہے۔ میں ہیلو ہیلو کہتی رہ گئی، مگر انہوں نے میرا فون کاٹ دیا۔
میں نے کئی دفعہ فون کیا مگر دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ اس رات میں بہت روئی تھی، دل بہت اداس ہو گیا تھا۔ جس انسان سے امید تھی کہ وہ میرا زخم بھرے گا، وہی میری تکلیف کو سمجھنے کے بجائے مجھے اذیت پہنچا رہا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میرے شوہر کے دل میں رحم آئے اور اپنی ماں کو فون کر کے سمجھائے کہ آپ ایسا کیوں نہیں کر رہی ہیں، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ سب کچھ بدل گیا تھا۔ میری زندگی کو مزید جہنم بنا دیا گیا۔ میں صبح بیدار ہو کر کمرے سے باہر آئی، سامنے ہی میری ساس اور میرے سسر بیٹھے ہوئے تھے، میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میری ساس چیختے ہوئے بولی کہ میرا بیٹا پردیس میں بیٹھا ہوا ہے اور تم اسے فون کر کے ہماری شکایتیں لگا رہی ہو، اتنی زبان آ گئی ہے تمہاری۔ تمہارے اندر بلاؤ اپنے ماں باپ کو، آج ہی فیصلہ ہوگا، تم اس گھر میں رہو گی یا پھر ہم بوڑھی اس گھر میں رہیں گے۔ تم کیا سمجھتی ہو تمہارے دل میں جو آئے گا تم کرتی چلی جاؤ گی اور ہم تمہارے تماشے برداشت کرتے رہیں گے؟ بس اب بہت ہو چکا، میں تمہیں اس گھر میں ایک لمحہ نہیں رہنے دوں گی۔ ان کی بات سن کر میرے پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ میرے ماں باپ کو بلانا مطلب بات کو بڑھانے کے برابر تھا۔ میں اپنے امی یا بابا سے رخصتی کے وقت ایک وعدہ کر کے آئی تھی، آج آپ لوگوں نے بہت محنت سے جمع کر کے بھی رخصت کیا، کبھی آپ کے دروازے پر روٹ کر نہیں آؤں گی، یہ آپ کی بیٹی کا وعدہ ہے۔ اگر کوئی غلطی کروں گی تو جھک کر معافی مانگ لوں گی، لیکن آپ لوگوں کی ذات پر کبھی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ اور آج میری ساس میرا وعدہ توڑنا چاہ رہی تھی۔ میں بنا کچھ بھی کہے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی، انا کو ایک طرف رکھ دیا۔ مجھے ابھی صرف اور صرف اپنے ماں باپ کی عزت پیاری تھی۔ میں ان کے پاؤں پکڑ کر رونا شروع ہو گئی۔ جب میرے سسر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آئندہ کے بعد اگر تم نے ہمارے بیٹے کو ہمارے خلاف کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ تم صرف ہم پر بوجھ ہو، تمہاری وجہ سے ہمارا بیٹا کمانے کے لیے پردیس گیا، ورنہ تمہاری موجودگی سے پہلے اس نے پاکستان میں رہ کر بھی کام کیا تھا اور ہم خوشی خوشی اپنی اولاد کے ساتھ رہ رہے تھے۔ اگر ہم تمہاری وجہ سے سمجھوتا کر رہے ہیں تو تمہیں بھی کرنا ہوگا۔ سسرال میں اتنی آرام سے جگہ نہیں بنائی جاتی، ہر ایک چیز کو سوچ سمجھ کر سنبھالنا پڑتا ہے۔ میں نے ان کی ہر بات پر ہاں میں ہاں ملائی، کیونکہ مجھے واقعی اپنے گھر بسانا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھمی اور نہ تھم پائی۔ زندگی اب آہستہ آہستہ رکنا شروع ہو گئی تھی۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں تبدیل ہو گئے۔ وکاس کو گئے ہوئے 2 سال گزرے تھے اور میں بالکل تنہا ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری روح بھی تنہائی سے اکتا چکی ہو۔ میری ساس اور میرے سسر اب پہلے کی نسبت بہتر ہو گئے تھے اور اب بلا وجہ مجھے طنز کا شکار نہیں بناتے تھے، لیکن اس درمیان میرے اور میرے شوہر کے درمیان کئی اختلافات آ گئے تھے۔ میں ان کو میسج کرتی تھی، فون کرتی تھی، لیکن وہ جواب نہیں دیتے تھے۔ میرا دل بہت اداس رہتا تھا۔ انسان کے زندگی کا دار و مدار شادی کے بعد اس کے ساتھی پر ہوتا ہے۔ اگر وہ اسے وہ محبت اور مان نہ دے، اگلا شخص تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا اور میں کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی جب اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے صحن میں کوئی کودا ہے۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ میرا دل دہل گیا۔ میں فوراً باہر آئی تھی اور اگلا لمحہ ایسا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، اور بلکہ نقاب پوش 2 آدمی موجود تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا، خون کی روانی تھم چکی تھی جب اچانک ایک آدمی میرے پاس آیا اور بندوق سر پر رکھتے ہوئے بولا، جو بھی گھر میں سامان ہے آرام سے ہماری ہتھیلی پر رکھ دو، ورنہ ابھی کے ابھی تمہیں گولیوں سے ختم کر دیں گے۔ یہ الفاظ میری جان لے چکے تھے۔ میں بہت حوصلہ مندی تھی، مگر اس وقت واقعی ہی میرا حوصلہ ختم ہو گیا۔ میں روتے ہوئے بولی، بھائی گھر میں بوڑھے 2 ماں باپ ہیں اور میں ہوں، نہ گھر میں کوئی نقد رقم ہے اور نہ سونا، گھر میں 3 جان ہی ہیں، اگر تم یہ بھی لینا چاہتے ہو تو میں روکوں گی نہیں۔ وہ میرے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے بولا کہ جھوٹ کہتی ہو، تیرا شوہر باہر ملک میں کام کرتا ہے، اس گھر میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں نظر آ رہی، تم کیا سمجھتی ہو ہم ایسے ہی گھر میں گھس گئے؟ اچھی طرح معلوم لے کر آئے ہیں، بہتر ہوگا سامان دو، ورنہ یہی کہ وہیں تمہیں ختم کر دیں گے۔ میں روتے ہوئے بولی کہ
کچھ نہیں ہے، راشن سٹور والا خود دے جاتا ہے، سبزی خود آتی ہے، مجھے یا میرے ساس سسر کو میرے شوہر پیسے نہیں بھیجتے، اس نے سارا انتظام باہر سے ہی کیا ہوا ہے۔ جبکہ دوسرا بولا، فوراً بولا، چھوڑو اسے، ہم خود دیکھ لیں گے، یہ عورتیں بہت کنجوس ہوتی ہیں۔ میں ایک بار پھر روتے ہوئے بولی، خدا کی قسم میرے پاس کچھ نہیں، بھروسہ رکھو۔ لیکن وہ دونوں مجھے چھوڑ کر اب کمروں کو چھاننا شروع ہو گئے۔ شور کی آواز سے میرے ساس سسر بھی جاگ گئے اور ہم ہراساں نظروں سے کبھی مجھے دیکھے اور کبھی گھر میں ہوتی چوری دیکھے۔ بہت مشکل سے میں نے چند ہزار جمع کیے تھے، وہ ان لوگوں نے اٹھائے تھے اور گھر سے چلے گئے، جبکہ میں وہی زمین پر ڈھہ ہو گئی۔ میری جمع پونجی کسی کام میں نہیں آئی۔ ان کے جاتے ہی میری ساس مجھے کوسنا شروع ہو گئی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے ہی باہر گانا گایا ہوا ہے کہ میرا شوہر کمانے باہر کا ممالک گیا ہے، خدا تجھے غارت کرے، تیری وجہ سے ہمارے گھر میں چور آئے، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا، آج تمہاری وجہ سے ہمارے گھر میں یہ حال ہوا ہے۔ جبکہ میں روتے ہوئے بولی، اماں آپ مجھے کیوں بول رہی ہیں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ کو میرے حال پر رحم کھانا چاہیے، اتنی مشکل سے جو پیسے میں نے جمع کیے تھے وہ ظالم انہیں اٹھا کر بھی لے گیا، اور آپ مجھے ہی کوس رہی ہیں۔ جبکہ وہ روتے ہوئے بولی کہ جب سے تو ہمارے گھر کے اندر آئی ہے میرا گھر بکھرتا جا رہا ہے، پہلے میرا بیٹا چلا گیا اور اب یہ چور آ گئے، سب تیری ہی وجہ سے ہوا ہے، خدا تجھے غارت کرے، میں اب نمازوں میں دعائیں مانگوں گی تجھے موت آ جائے، تیرا کالا سایہ جب ہمارے گھر سے دفع ہوگا تب ہی اس گھر میں بحالی آئے گی۔ یہ کہتے ہی انہوں نے فقاص کو فون کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ان کو منع بھی کیا اس وقت انہیں پریشان نہ کرے، وہ گھبرا جائیں گے، مگر میری ساس نے میری ایک بات نہیں سنی اور میرے نے بیٹے کو فون کر دیا۔ ان کی گھبرائی ہوئی آواز یہ اسپیکر سے گونجی تھی، کیا ہوا ماں، اس وقت فون کر رہی ہو، سب خیریت ہے؟ اور پھر جو باتیں اس نے رو رو کر میرے شوہر کو بتائی، مجھے اب اپنی شامت کا خوف آنے لگا۔ یقیناً میرے شوہر مجھ سے ان پیسوں کا مطالبہ بھی کریں گے اور مجھے یہ ڈانٹیں گے، تمہیں گھر کا بند رکھنا چاہیے تھا۔ کبھی کچھ ہی دیر بعد انہوں نے فون میری طرف بڑھا دیا، جبکہ میرے پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ میں نے کپکپاتے ہاتھوں سے موبائل لے کر کان سے لگایا، جب میرے شوہر کی آواز میرے کان سے ٹکرائی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے معلوم ہے تم پیسے جمع کر رہی تھی، کوئی بات نہیں، میں وہ پیسے بھیج دوں گا۔ کتنے پیسے چوری ہوئے ہیں؟ میں روتی ہوئے بولی، پورے 50,000۔ وہ فوراً بولے، یہ رقم سٹور والے کے ہاتھ بھیجتا ہوں اور تم امی بابا کا خیال رکھنا، زیادہ سر پر کسی بات کو سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چور تھے، آئے اور چلے گئے، شکر ادا کرو جان نقصان نہیں ہوا، اب آرام کرو، رات ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا، جبکہ میں سکتے میں آ چکی تھی۔ مجھے واقعی یقین نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے کچھ نہیں بولا، حالانکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جتنی جان وہ میری کھاتے تھے، میرا دل ابھی اس وقت خوف سے ڈرا جا رہا تھا، لیکن ان کی باتوں نے مجھے سکون دے دیا۔ نہ جانے کیوں میرے شوہر کی باتوں نے پرسکون کر دیا، لیکن ایک شک دل میں چھوڑ دیا، کیا یہ چور میرے شوہر نے بھیجے تھے؟ لیکن میں نے فوراً ہی اپنی نفی کی تھی، ایسا نہیں ہو سکتا، اگر میرے شوہر نے ان چوروں کو بھیجا تھا تو پھر وہ چور صرف پیسے لے کر ہی کیوں گئے، کچھ اور کیوں نہیں، اور میرے شوہر ان پیسوں کے بدلے پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ فی الحال میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا اور رات جیسے تیسے گزار دی، اس بات سے انجان کہ جو واقعہ رات کو پیش آیا وہ میرے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کرنے والا ہے۔ 2 دن خاموشی سے بیت گئے تھے، تیسرے دن دوپہر کے وقت اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے پولیس اہلکار کھڑے ہوئے تھے۔ میں حیران ہوئی، بھلا یہ لوگ کیوں آئے؟ اندر آتے ہی لیڈی پولیس آفیسر نے میرے ہاتھ میں ہتکڑی لگانا شروع کر دی۔ میں فوراً گھبرا کر بولی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ایسے کیسے آپ مجھے گرفتار کر رہی ہیں؟ کوئی وجہ بتائیں۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میرے ساس سسر اندر سے باہر آ گئے۔ وہ لیڈی پولیس آفیسر میں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کے گھر میں چوری ہوئی تھی اور آپ نے اس چوری میں ان کا ساتھ دیا ہے، یہ FIR آپ کے شوہر نے کی ہے۔ جبکہ میں حیرت سے کبھی اپنی ساس کو دیکھتی، کبھی اپنے سسر کو۔ میں بولی، نہیں میڈم، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرے شوہر تو یہاں ہے ہی نہیں، بتائیں امی یہ کیا بول رہے ہیں؟ میری ساس فوراً آگے آئیں اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ہم کیوں کچھ بولے، اور میرے بیٹے نے نہیں، میں نے FIR کی ہے، تم نے ہی ان چوروں کو گھر میں داخل کیا تھا اور ہمیں مشکل میں ڈالا تھا، میں اتنی آسانی سے گناہ کو معاف نہیں کرتی، میرا بیٹا تمہیں معاف کر سکتا ہے لیکن میں نہیں۔
ان کی بات سن کر میں فوراً بولی تھی، یہ جھوٹا الزام ہے، میں کسی چور کو اپنے ہی گھر کا راستہ دکھاؤں گی اور وہ میرے ہی پیسے لے کر جائے گا۔ میری بات بھی سن کر وہ بولی، یہ سب تم نے جان بوجھ کر کیا ہے تاکہ میرے بیٹے سے تم پیسے بٹور سکو۔ اب پولیس جب تمہیں حوالات میں بند کرے گی تب تمہارا دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور لیڈی پولیس آفیسر مجھے کھینچنے لگے، جبکہ میں روتے ہوئے بولی، وہ پیسے میری ہی چوری ہوئے تھے، میں کوئی کمپلین نہیں چاہتی ہوں۔ ایسے کیسے آپ لوگ مجھے گرفتار کر سکتے ہیں؟ ان کا کوئی سامان چوری نہیں ہوا ہے۔ وہ پولیس لیڈی فوراً بولی، دیکھیں محترمہ، آپ کو ہمارے ساتھ ہی چلنا ہوگا، یہ اصول ہے۔ بے شک پیسہ آپ کا چوری ہوا، لیکن یہ گھر ان محترمہ کے نام پر ہے اور آپ پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ آپ نے چوروں کو راستہ دکھایا۔ جب تک یہ اپنی FIR واپس نہیں لے لیتے آپ کے ساتھ سخت کارروائی کی جائے گی، ہم مجبور ہیں۔ یہ کہہ کر وہ عورت مجھے کھینچتے ہوئے باہر لے آئی۔ پولیس کی گاڑی کے باعث کافی لوگ محلے کے کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس انسان کی میں نے اتنی خدمت کی، بے لوث محبت کی، ان کے طنز طانے برداشت کیے، وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ مجھے پولیس وین میں بٹھا کر فوراً ہی حوالات لے گئے، جبکہ میں ایسے ہو چکی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، جسم کا خون نچڑ کر چہرے پر آ گیا، لیکن میں نے اپنے ضبط نہیں کھویا تھا۔ مجھے تھانے لا کر ایک طرف بٹھا دیا گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب ایک دوسری آفیسر نے آ کر میری ہتھکڑی کھولی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ جا سکتی ہیں، آپ کی کمپلین واپس لے لی گئی ہے۔ میں فوراً بولی، کس نے لی؟ میری ساس تو مجھے ڈنڈے لگوانا چاہتی تھی۔ میری بات سن کر وہ بولی کہ تم کیوں اپنی زندگی ان لوگوں کے پیچھے برباد کری ہو؟ شوہر پردیس چلا گیا ہے اور پیچھے تمہیں ان کے ماں باپ اور اس کی خدمت کے لیے چھوڑ گیا، جو تم بے بنیاد الزام لگا کر اندر کروا رہے ہیں۔ تم چھوڑ کیوں نہیں دیتی ان لوگوں کو اور اپنی زندگی کیوں نہیں سنوار لیتی؟ محلے والوں نے مجھے بتایا ہے تم نے اپنے شوہر کو اپنا زیور وغیرہ بیچ کر باہر ممالک بھیجا تھا۔ ان لوگوں کو تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہیے، بلکہ یہ تو تمہارے ساتھ ہی برا رویہ رکھ رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر میں صرف اتنا بولی تھی کہ آپ نے مجھے بتایا نہیں میری ساس نے کیسے FIR واپس لی۔ وہ بولی کہ شاید تمہارے شوہر نے ان کو سختی سے یہ حرکت کرنے سے منع کیا تھا تو انہوں نے فون کر کے معذرت کی ہے۔ خیر، اب تم جا سکتی ہو، مگر تمہیں مشورہ یہی دوں گی، ایسے لوگوں سے دوری بناؤ۔ تمہاری اپنی زندگی ہے جو جوان ہو، خوبصورت ہو، ان لوگوں کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد نہیں کرو۔ تمہاری ساس اور سسر سے مل کر یہ اندازہ ہو چکا ہے ان 2 سالوں کے درمیان ان لوگوں نے تمہاری جان لے لی ہے، جبکہ میں کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ یہاں حقیقت تھی، لیکن میں دنیا کے سامنے اپنے گھر کا تماشا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے خدا حافظ بول کر چپ چاپ اس جگہ سے نکل آئی۔ میرا ارادہ امی کی طرف جانے کا تھا، مگر ہمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہاں جاتی سب ڈھیروں ڈھیر سوال کرتے اور مجھ میں طاقت نہیں تھی کہ کسی بھی سوال کا جواب دیتی۔ میں خاموشی سے اپنے گھر واپس آ گئی۔ نہ میں نے اپنی ساس سے سلام کیا تھا اور نہ سسر سے۔ جب آپ کو رشتے عزت ہی نہ دیں اور ان کو دیکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ کچھ دن بعد گھر کا ماحول پہلے کی طرح بہتر ہو گیا، لیکن میرا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں اور مہینہ سالوں میں گزر گئے اور آج میرے شوہر کو گئے 10 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اسی درمیان میں 22 سے 32 سال کی ہو گئی۔ میری ساس اور سسر بالکل خاموش رہتے تھے اور وہ بھی اپنے بیٹے کی جدائی برداشت کرتے کرتے اب تھک چکے تھے۔ ماں باپ تھے، ان کے دل میں بھی کبھی کئی ارمان تھے، لیکن جب اولاد ہی ماں باپ کو بھول جائے تو ماں باپ بھی ایک وقت بعد اولاد کو بھول جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے میں بھی ایسی ہی ہو چکی تھی کہ ایک لمحہ بھی اگر میں ان دونوں کو نظر نہیں آتی تھی ان کا سانس رکنے لگتا۔ جو ساس سسر ایک وقت میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، آج میرے نام پر ان کو آنکھیں بھیگ جاتی تھی، جبکہ میں بھی کافی بدل چکی تھی۔ پہلے کی طرح خاموش نہیں رہتی تھی، بلکہ اب ہر ایک کو فیس کر لیتی تھی۔ میں نے کچھ ہی دنوں بعد اپنے شوہر سے بات کر کے ان سے صاف کہہ دیا تھا کہ ہمیں مہینے کا خرچہ بھیجا کریں، یہ سبزی راشن کے پیسے ان کو نہ دیں، مجھے دیں تاکہ میں کچھ جوڑ بھی سکوں۔ یہ بات انہیں سمجھ آ گئی اور اب وہ خود سے ہی پیسے بھیج دیتے۔ آج معمول کا کافی دن تھا۔ میں بھی اپنی تھوڑی دیر پہلے ہی اپنی ساس سے پاؤں کی مالش کر کے اپنے کمرے میں آئی تھی جب میرا موبائل فون بجا۔ موبائل دیکھا، سامنے اسکرین پر میرے شوہر کا نمبر جگمگا رہا تھا۔
میں نے فوراً کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے ان کی چہکتی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ کل دوپہر کی میری فلائٹ ہے، میں واپس پاکستان آ رہا ہوں۔ امی اور بابا تمہارے پاس جتنا پیسہ جوڑنا تھا، جتنی نوکری یہاں کرنی تھی، میں کر چکا ہوں۔ اب پاکستان میں کاروبار کروں گا اور اپنی فیملی کو سنبھالوں گا۔ تم نے جتنا کرنا تھا تم کر چکی ہو، اب سب ذمہ داریاں میں واپس لے لوں گا۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ میرے لیے وہ خوشنما اعلان تھا جس کے لیے میں 10 سال سے انتظار کر رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ میں فوراً بولی، میں آپ کے انتظار میں پلکیں بچھائے بیٹھی ہوں، خدا کے لیے واپس آ جائیں۔ اب میں تھک چکی ہوں، مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا۔ میری بات سن کر وہ بولے، بس ایک بات یاد رکھنا، جب میں لوٹ کر آؤں گا تمہارے لیے ایک سرپرائز بھی ہے، اور شاید وہ سرپرائز تمہیں پسند نہ آئے، لیکن خدا را اسے قبول کر لینا۔ میں کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی انہوں نے اللہ حافظ بول کر فون بند کر دیا تھا، جبکہ میں ہر بات بھول کر خوشی خوشی اپنی ساس کے کمرے میں ان کو یہ بتانے کے لیے دوڑی تھی کہ ان کا بیٹا پردیس سے پورے 10 سال بعد واپس لوٹ آ رہا ہے۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے۔ میں نے بنا سوچے سمجھے ان کو یہ خبر دی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ رو پڑیں گے، لیکن ان کے چہرے پر یہ خبر سن کر بالکل مرجھا گئے۔ میری ساس نے صرف سر ہاں میں ہلایا اور میرے سسر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں بہت حیران ہوئی تھی، مگر فی الحال میں ہر بات نظر انداز کیے اپنے کمرے میں آ کر صفائی شروع کر چکی تھی۔ میرا شوہر آنے والا تھا، میں کیوں کسی کے بنے ہوئے منہ کا خیال رکھتی؟ مجھے صرف اور صرف ان کی آمد کا انتظار تھا۔ میں نے کمرے کی صفائی پورے دل سے کی تھی، کمرے کی سیٹنگ کو تبدیل کیا تھا، پردے اتار کر نئے پردے لگائے تھے، گھر کو ایک الگ ہی رنگ دے دیا تھا۔ میرا شوہر آ رہا تھا، یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ میری زندگی کی وہ ریاضت تھی جو آج مجھے ملنے والی تھی۔ پورا دن میں نے پورے گھر کو سجانے میں ہی بیتا تھا۔ میں نے پھول وغیرہ بھی منگوا لیے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب وہ گھر آئیں گے تو میں ان پر پھولوں کی برسات کروں گی، اپنی زندگی کو اب ایک بار پھر جیوں گی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میری شادی اب دوبارہ ہوئی ہو، مجھے میرے شوہر کا انتظار ہو۔ اپنی صبح ہی میں نے پکوان بنانا شروع کر دیے۔ اکثر فون پر بات ہوتی تھی تو وہ مجھ سے نئے نئے نام کے پکوان کی خواہش ظاہر کرتے تھے۔ میں نے وہ تمام پکوان بنائے تھے۔ میں اپنے شوہر کے لیے کچھ بھی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے تمام رشتہ داروں کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ میرے شوہر آ رہے ہیں، آپ سب رات تک ان سے ملنے ضرور آنا، ان کو بہت خوشی ہوگی۔ میں آج ان کے چہرے پر صرف خوشی ہی دیکھنا چاہتی ہوں۔ دوپہر 3 بجے ان کی فلائٹ ایئرپورٹ پر لینڈ ہونے والی تھی، مگر میں گاڑی لے کر 1 بجے ہی ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ میں بالکل بھی دیر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں ان کو اتنا اسپیشل فیل کروانا چاہتی تھی کہ کبھی بھی وہ دوبارہ جانے کے بارے میں تصور بھی نہ کریں۔ ایئرپورٹ کے ویٹنگ حصے میں بیٹھے ہوئے مجھے 1 گھنٹہ بیت گیا۔ دن کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو رہی تھی کہ میں اپنی کیفیت کو بتا نہیں سکتی تھی۔ اس دن سالوں کے درمیان میں نے بہت کچھ برداشت کیا تھا۔ شوہر کی جدائی، ساس اور سسر کے ظلم، گھر میں ہوئی تنگی، ہر ایک چیز برداشت کی تھی، صرف اس آس پر کہ جب میرے شوہر لوٹ کر آئیں گے میں صرف ان کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزاروں گی جس میں صرف اور صرف امن ہوگا۔ لیکن میں جانتی نہیں تھی کہ جیسا میں سوچ رہی ہوں ایسا ہونے والا نہیں۔ وقت گزرنے لگا اور 3 بجے میرے شوہر کی فلائٹ لینڈ ہونے کا اعلان ہو گیا۔ میں بھول ہار کر کھڑی لے گئی، آنکھوں میں محبت کے جگنوں جگمگا رہے تھے۔ لوگ آ رہے تھے، اپنی فیملی سے مل رہے تھے، جبکہ میری نظر وہیں پر تھی۔ ابھی تک میرے شوہر نہیں آئے تھے اور اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور وقاص کی ٹرالی نظر آئی اور پھر ان کا وجود نمودار ہوا، لیکن ساتھ میں ایک اور عورت اور ایک بچہ بھی موجود تھا۔ اس عورت نے میرے شوہر کے بازو میں ہاتھ ڈال کر ان کو پکڑا ہوا تھا، جبکہ وہ بچہ میرے شوہر کے دوسرے ہاتھ تھامے ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے میری سانسوں کو میرے وجود سے کھینچ کر مجھے بے جان کر دیا ہو۔ سامنے میرے شوہر تھا، لیکن ان کے ساتھ موجود لوگوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے میں ان دنیا میں صرف ایک تماشا ہوں۔ میری آنکھوں کی چمک مدھم پڑ گئی تھی، دل ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آئے میں نے اپنے قدم پیچھے کر لیے، جو اچانک وہ میرے نزدیک آئے اور میرا بازو تھام کر بولے، میں تمہیں سب بتا دوں گا، مجھ پر بھروسہ رکھو، صرف ایک دفعہ میری بات سن لو۔ جبکہ میں سانس لینا بھول گئی اور اچانک ان کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ اتنے سال میں نے ان کی یاد میں، ان کے انتظار میں گزار دیے، صرف اس لیے کہ جب میرے شوہر واپس آئیں گے میں ان کے ساتھ ایک سکون بھری زندگی گزاروں گی۔
ہم دونوں بہت خوش رہیں گے، لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ یہ صرف ایک خواب رہ گیا۔ مجھے 2 گھنٹے بعد اسپتال کے بیڈ پر ہوش آیا۔ پہلے پہل مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا میں کہاں ہوں، لیکن جیسے جیسے دماغ بیدار ہونے لگا میں نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن نظر ہاتھ پر گئی جہاں ڈرپ چڑھ رہی تھی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور نرس داخل ہوئی۔ میں بے اختیار تڑپ کر بولی، شوہر کہاں ہے میرے؟ کون لایا ہے مجھے یہاں پر؟ وہ بولی، آپ کے شوہر ہی لائے تھے، مگر وہ چلے گئے۔ انہوں نے بولا تھا کہ آپ کو ہوش آ جائے تو انہیں اطلاع پہنچا دی جائے، میں انہیں کال کر دیتی ہوں۔ جب میں نے نرس کو منع کر دیا، وہ ڈرپ پوری ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ میرے شوہر پیسے وغیرہ دے کر گئے تھے، اس لیے ڈرپ پوری ہونے کے بعد میں اکیلے ہی گھر چلی گئی۔ پرس وغیرہ میرے پاس ہی موجود تھا، اس لیے کرائے کا مسئلہ نہیں ہوا۔ میں گھر میں داخل ہوئی، پورے گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں سیدھے اپنے کمرے میں آئی۔ میرے شوہر وہاں موجود نہیں تھے، بس وہ عورت اور بچہ ہی موجود تھے۔ میں اب اپنی ساس سسر کے کمرے میں آئی جہاں میرے شوہر بیٹھے ہوئے تھے اور میری ساس کسی بات پر ان کو ڈانٹ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی دونوں ایک دم اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ میرے شوہر کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں سوالیہ بولی، جو عورت ہمارے کمرے میں ہے کیا وہ آپ کی بیوی ہے اور وہ بچہ آپ کی اولاد ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ میرا لہجہ بالکل سادہ تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن میں نے ایک آنسو بھی اپنے بہنے نہیں دیا۔ وہ میرے پاس آ گئے اور میرا ہاتھ تھام کر بولے، میں بہت مجبور ہو گیا تھا، مجھے ایک ساتھی کی ضرورت تھی، میں کیا کرتا؟ پورا سال میں نے اکیلے ہی گزارا تھا، لیکن میں بالکل تنہا ہو گیا تھا اور یقین مانو میں گناہ کی طرف راغب ہو رہا تھا، اس لیے مجبوراً میں نے شادی کی اور پھر اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میری بیوی نے دوسری اولاد کی بھی خواہش کی تھی، لیکن میں نے منع کر دیا، صرف تمہارے لیے کہ دوسرا بچہ میں صرف تم سے ہوگا۔ مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا، اگر آج میں کچھ بنا ہوں صرف تمہاری وجہ سے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا، میری شادی ہو چکی ہے، پلیز سب کچھ بھول کر اسے قبول کر لو۔ فی الحال میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ ان کی خاطر تواضع میں مگن ہو گئی۔ میری طبیعت خراب تھی، لیکن میں نے کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ انسان یہاں آ کر ٹوٹ جاتا ہے جس انسان سے امید نہ ہو اور وہ ایسا کر جائے، اس کے پاس پھر کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ یہی حال میرا تھا۔ وقت کی رفتار اور تیزی سے گزری اور ٹھیک 2 مہینے بعد اللہ نے مجھے خوشخبری سے نواز دیا۔ میں نے اب طے کر لیا تھا کہ میرے شوہر کے ساتھ نہیں رہوں گی، کیونکہ میں 2 مہینے میں ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ عورت مجھے برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھ میں اللہ نے بہت صبر پیدا کیا تھا، لیکن اس عورت میں بالکل نہیں تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میری ساس اور میرے سسر اس عورت کو طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، اس بچے کو پکارتے بھی نہیں تھے۔ انہیں صرف میری اولاد کا انتظار تھا، مگر کہتے ہیں نا کہ انسان جب ایک بات دل میں سوچ لیتا ہے پھر وہ ہو کر ہی رہتی ہے۔ دن ہفتوں میں اور مہینے تبدیل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایک بیٹے سے نوازا۔ لیکن اسی دن میں نے اپنے شوہر سے بول دیا کہ مجھے الگ گھر چاہیے۔ اگر آپ مجھے الگ گھر دے سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ رہوں گی، آپ کے نکاح میں رہوں گی اور یہ بچہ آپ کے نام سے ہی بڑا ہوگا، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو مجھے طلاق دیجیے۔ میں اپنے بیٹے کو الگ اکیلے پال سکتی ہوں، جب انہیں اتنے سال میں اکیلے رہی ہوں تو آگے بھی رہ سکتی ہوں۔ میری اس بات پر میری ساس سسر مجھے بہت سمجھایا تھا کہ بیٹے ابھی تو وہ آیا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، کبھی کاروبار جب آ رہا ہے تو تم اتنی جلد بازی نہ کرو۔ لیکن اب سب ختم ہو چکا تھا، میں فیصلہ لے چکی تھی اور اس فیصلے کے آگے میں آپ کو کسی کی بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ 10 سال میں نے برداشت کر لیا تھا اور 10 سال کے بعد مجھے کیا ملا، دھوکہ، فریب۔ اب مزید قربانی کا بکرا نہیں بننا چاہتی تھی۔ میری بات ان کو ماننی پڑی اور کرائے پر ہی انہوں نے مجھے گھر لے دیا۔ میرا بیٹا چھوٹا تھا، میرے شوہر کو اس کی تڑپ ہوتی تھی اور وہ زیادہ تر میرے ساتھ ہی رہتے تھے۔ میری ساس اور میرے سسر بھی میرے ساتھ ہی رہنا چاہتے تھے، لیکن اب میں نے آنکھیں بند کر لی تھی، مجھے کوئی نہیں چاہیے تھا۔ جب میں نے خدمت کی میں نے اتنا کچھ برداشت کیا اور بدلے میں مجھے کیا ملا؟ میں اب سب کو اپنی حقیقت دکھانا چاہتی تھی کہ جب انسان صبر کرتے کرتے اس حد پر پہنچتا ہے کہ وہ کسی کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، تب اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا
مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ میں نے ان کی اتنی خدمت کی، ان کا اتنا خیال رکھا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ قدم اٹھانے کی اجازت دے دی، صرف اس لیے کہ وہ سکون سے رہے۔ کیا میں عورت نہیں تھی؟ کیا میں انسان نہیں تھی؟ بہو اور بیٹے میں اتنا فرق کیوں؟ مگر کہتے ہیں نا، جو لوگ صرف دل کے صاف ہوں وہ کبھی کسی کی پریشانی نہیں دیکھ پاتے۔ مجھے میرے شوہر کے ہی منہ سے ہی معلوم ہوا کہ میری دوسری بیوی ان کے امی ابو کے ساتھ رویہ بالکل اچھا نہیں رکھتی، ان کے پیٹھ پیچھے ان پر ہاتھ بھی اٹھا چکی ہے۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے ان دونوں کو اپنے گھر ہی بلا لیا۔ میرا بچہ میرے ساتھ، میرے ساس سسر اور میں اب اسی گھر میں رہتے تھے اور بہت خوش تھے۔ جہاں ماں اور باپ ہو، بچہ ہو، بیوی ہو، وہاں مرد بھی آتا ہے۔ میرے شوہر بھی زیادہ تر وقت میرے ساتھ ہی گزارتے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی کسی کے لیے اتنی بڑی قربانی نہیں دی جائے، کیونکہ جو لوگ اچھا کرتے ہیں ان کے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہوتا، بلکہ انہیں ہمیشہ برائی ہی ملتی ہے۔ اس لیے پہلے اپنا سوچیں، اس کے بعد کسی اور کے بارے میں سوچنا شروع کریں۔ جب تک آپ اپنا نہیں سوچیں گے آپ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ اس دنیا میں سب سے مشکل کام خود کو خوش رکھنا ہے، اس لیے اس مشکل کام کو آسان بنائیں اور اپنی زندگی کو سنواریں۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے سے جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔